الزهراء نور الله يا ابن الزهراء نور الله يا ابن الزهراء. تو ناظرین، ہم نے ابھی اس پہلو کو دیکھا کہ کس طریقے سے سید الشہداء اپنا کاروان آگے بڑھاتے جا رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمانے کے امام کے گرد کس طرح لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے تحریک کربلا میں ظلم کے مقابلے میں ان لوگوں کو اکٹھا کرنا، کیونکہ ظاہراً ہمیں نظر نہیں آ رہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سید الشہداء مکہ کے اندر تشریف فرما ہوتے ہیں، اور وہاں سے اپنے بہت سے سفیر خطوط ارسال کر کے ان قبیلوں تک، قبائل کے سرداروں تک اور اس طبقے تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ جس کے اوپر یہ اتمام حجت کرنا چاہتے ہیں کہ اس قیام کے اندر شریک ہونا فقط اہل بیت یا خانوادہ عطرت کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ ظلم کے مقابلے میں سید الشہداء حتیٰ ان کو بھی شامل کر رہے ہیں جو ظاہراً سید الشہداء کی امامت کے بھی قائل نہیں ہے. جس طرح کے ایک داستان ہے کہ کن کن کو سید الشہداء نے خطوط لکھے، اور پھر مکے میں حج کا انتظار کرنا کہ تمام امت مسلمہ حج کے موقع پہ وہاں پہ جمع ہو، یا اس سے پہلے جو سید الشہداء نے 1 یا 1.5 سال پہلے خطبہ منا کے اندر سید الشہداء نے اپنا تفصیلاً اپنی تحریک کو وہاں پہ ان کی خدمت میں عرض کیا. یا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر مکہ میں ملاقاتیں کرتے ہیں سید الشہداء ان برجستہ افراد سے کہ جن کو وہ پا رہے تھے کہ بہرحال امت کا ایک طبقہ ان کے تحت نظر ہے، کہ اگر ان تک یہ پیغام پہنچے گا تو ان کی ذمہ داری ہے کہ زمانے کے امام کی نصرت کے لیے افراد کو تیار کیا جائے. 2 محرم کو اب کربلا پہنچے وقت کا امام، زمانے کا امام، اور اپنے ان انصار کے ساتھ جن کو اب تک آمادہ کر پائے اپنی اس تحریک کے اندر شامل کرنے کے لیے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سید الشہداء 2 محرم کو جب پہنچتے ہیں تو بہت ہی اہم شخصیات سید الشہداء کے ساتھ موجود ہیں. خیمے لگائے جا رہے ہیں، اور یہاں پہ پڑاؤ کا حکم سید الشہداء دیتے ہیں کہ ہمیں یہ رکنا ہے، اور یہی وہ سرزمین ہے کہ جہاں پہ وہ معرکہ انجام دینا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ 3 محرم یا 4 محرم کو اصحاب امام حسین کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کہ جس کے اندر اگر ہم حضرت حبیب ابن مظاہر کی شخصیت کو دیکھیں اور اس پہلو پہ ذرا غور کریں کہ سید الشہداء اپنے کاروان میں ہر سن کا فرد اس کے اندر شامل کر رہے ہیں، اور حضرت علی اصغر سے لے کے اور حبیب ابن مظاہر جیسی شخصیت سید الشہداء کے قیام میں نظر آتی ہے. 2 محرم کو جب سرکار سید الشہداء علیہ السلام پہنچے ہیں کربلا، اور جو مقتل میں اور جو مصائب میں بیان ہوتا ہے سب تقریباً آگاہ ہیں امام کیسے پہنچے. اور پھر جو امام نے کہا کہ یہیں وہ جگہ ہے، ہماری سواریاں رکیں گی، ہمارے لاشیں گریں گے، اور جو امام علیہ السلام نے بیان فرمایا. خصوصیت سے جس نقطے کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ امام اپنے مقصد سے آگاہ ہیں. امام اپنے تمام تحریک کے مقاصد کے علاوہ امام ہر مرحلے سے آگاہ ہیں. کب یہ واقعہ رونما ہونا ہے، کہاں کیا ہونا ہے، یہ خود امام علیہ السلام کا یہ جملہ کہ یہاں ہماری سواریاں رکیں گی اور دیگر جو جملے ہیں امام کے، وہ بتا رہے کہ امام سب جانتے ہیں. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام کو حالات نہیں لے کے جا رہے بلکہ حالات کو امام مدیریت کر رہے ہیں. یہ نقطہ جو ہے نا، یہی میں عرض کرنے والا تھا کہ امام حسین السلام میں ہمارے کربلا ہیں. لوگوں کے ذہنوں میں جو ذہن میں آتا ہے، اور بعض لوگ نادانی میں کہہ جاتے ہیں کہ یزید نے امام حسین کو گھیر کے امام حسین کو قتل کر دیا. امام کے ماننے والے جتنے شہداء، مارکۃ العارہ شہداء خصوصاً جن کا نام زیادہ ہے، ان میں بھی ہم اس پہ قائل نہیں ہیں کہ مانیں کہ ان کی شہادت غافلانہ ہے. ان سب کی شہادت آگاہانہ ہے، کیونکہ جب عارفانہ ہے کہ جب شہید اپنے جہاد کے اس مرحلے میں پہنچتا ہے تو اسے الہام الہی کی طرف سے بات ہوتی ہے، اور وہ یہ عالم ہوتا ہے کہ اب اس کا کام خون بہنے سے آگے بڑھے گا. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے گھیر کے اس کو شہید کر دیا اور وہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے اس کو غافلانہ یا دھوکے سے مار دیا. دھوکے سے شہید کو نہیں مارا جا سکتا. ظلم ہے، بربریت ہے، قطعاً اس کے خلاف احتجاج ہے. لیکن یہ کانسیپٹ کہ شہید کو گھیر کے کسی نے قتل کر دیا، تو جب شہید کو آج مثلا قاسم سلیمانی کو امریکہ نے گھیر کے قتل کر دیا، نہیں، ایسا نہیں ہے. امریکہ کو بغداد کے ایئرپورٹ پر قاسم سلیمانی نے اپنی شہادت پیش کر کے غرق کر دیا.
امریکہ کے، اس کے بعد سارے اثرات آپ کے سامنے موجود ہیں. بالکل. تو جب یہ امام حسین کے مکتب کے لوگ، جس کو جو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ امام ملت امام حسینی، جب یہ اپنی شہادت میں عارفانہ اور جو ہے نا عالمانہ اور آگاہانہ صورت پہ قائم اور واقع قرار پاتے ہیں، تو سید الشہداء کا علم کس مرتبے پر ہوگا اپنی شہادت کے سلسلے میں. ایک ایک مرحلے پہ واقف ہے سید الشہداء. ایک رخ. دوسرا رخ جو بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کربلا کے اندر مولا حسین علیہ السلام نے تقریباً سب کو اپنا پیغام سنایا. جو ظرفیت رکھتا تھا، سنخیت رکھتا تھا، وہ جذب ہوا. جناب حر، جناب وہب قلبی، جناب زہرقین اور جناب حبیب، یہ 4 کردار ہیں. ان سب کا امام حسین سے ملنے سے پہلے اور رویہ ہے سوائے جناب حبیب کے. بقیہ سب الگ الگ ہیں. وہب قلبی مسلمان نہیں ہے. جناب زہرقین عثمانی المذہب ہیں. یہ ولایت امامت اور مولا کائنات کی امامت کے قائل نہیں ہیں. جناب حر سلام اللہ علیہ وہ شیعہ ہیں ملنے سے پہلے عام ہمارے جیسے شیعوں میں، کہ جو چاہتے ہیں کہ دنیا اور اہل بیت ساتھ چلائیں. اب یہ تینوں کو لیکن کیا ہے، ان کے اندر چونکہ ظرفیت موجود تھی، چاروں کے اندر ظرفیت موجود تھی، جبکہ جناب حبیب بالکل منفرد ہے. اور وہی ایک رول ماڈل بن سکتے ہیں ایک صحیح منتظر کا، کہ یہ وہ ہے کہ یہ وہ منتظر ہے جو دائماً منتظر ہے. اس کی زندگی میں لوچ نہیں ہے، جھول نہیں ہے. بقیہ سب کے اندر آپ کو نظر آئے گا امام حسین سے ملاقات سے پہلے بچپن سے. لیکن کمال ان کا اپنی جگہ محفوظ ہے. جناب وہب قلبی سلام اللہ علیہ، ہماری جانیں ان پر فدا. جناب زہرقین، ان پہ جانیں ہماری فدا، مال ناموس فدا. اسی طریقے سے جناب حر علیہ السلام، امام نے سب کو اپنا پیغام سنایا، سب کو جذب کیا. حسین مقناطیس ہیں، حق کا مقناطیس ہے سید الشہداء. آپ میں صلاحیت ہونی چاہیے. مہدی مقناطیس ہیں حق کا سلام اللہ علیہ. آپ نے وہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ کھینچ لیں آپ کو. اب رہ گئی بات، جب امام علیہ السلام نے جو سن و سال کو، جو لشکر امام حسین میں جو لوگ موجود ہیں، ہر سن سال کا جو ہے نمائندہ موجود ہے. کیوں جناب علی اصغر علیہ السلام سے لے کے اور جناب مسلم ابن اوسجہ جیسے سن رسیدہ اصحاب، رسول اللہ کے اصحاب، یہ موجود ہیں سارے کے سارے. یہ کیا ہے؟ یہ یہی ہے کہ امام زمانہ اللہ علیہ السلام کا جو خیمہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ظہور کا خیمہ ہے کربلا، اسی عنوان سے کہ قید نہیں ہے کسی سن و سال کی، کہ آپ یہ کہیں کہ میں جب بالغ ہوں گا تو امام کی مدد کروں گا، جب میں جو ہوں جو ہے نوکری مل جائے گی اور 30 سال کا. تو یہاں تو بحث ہی نہیں ہے. یہاں ماں کی گود سے، بلکہ اس سے پہلے سے جو روایات کہتی ہیں کہ ایسی زوجہ کا انتخاب کرو جو وہ اولاد دے سکے، جو نصرت جو نہ حق کر سکے. تو یہاں تو سن و سال کا سلسلہ ہی نہیں ہے. اب اصحاب کو آپ دیکھیں، اصحاب کو دیکھیں تو جناب حر کا تذکرہ اپنا ہے. حر سلام اللہ علیہ کا جو واقعہ ہے، ایک فقط آپ اگر آپ آج کے لیے ایک رخ کو دیکھیں تو جناب حر علیہ السلام نے وہ قدم اٹھایا ہے جو انسان یعنی اپنی انانیت کو پامال کرتا ہے. حر چھوٹی شخصیت نہیں ہے. 1000 کا لشکر ساتھ تھا جب آئے تھے. یہاں بھی مقابل پہ جو سردار ہیں، ان سرداروں میں حر کا شمار ہوتا ہے. پوری اپنی سرداری کو، پیروں کو نیچے روندنا، یہ استعداد چاہتا ہے، یہ صلاحیت چاہتا ہے. اپنی خواہش کو، انانیت کو کچل کے حر علیہ السلام بنے. آکے مولا حسین علیہ السلام کا جو فضل ہے، کرم ہے، وہ تو ہے ہی، وہ تو ہے ہی. حسین مظہر فضل پروردگار ہیں. لیکن ادھر سے حر کی اپنی صلاحیت ہے، جس کو بعض طور پر، بعض وقتوں پر اور موقعوں پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں کہ حر میں کیا کوئی صلاحیت نہیں تھی. یقیناً حر علیہ السلام میں صلاحیت تھی. آخری بات مرتبہ جب آئے تو کس عالم میں آئے؟ ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہیں، جوتے گلے میں لٹکے ہوئے ہیں. یہ وہ علامت ہوتی تھی کہ ہم نے غلطی کی ہے اور اب ہم آپ کے سامنے تسلیم ہیں. جس پر مولا حسین کا وہ جو جملہ ہے، وہ جو ہر ماننے والے کو سوچنا چاہیے. جب آئے ہیں، سر جھکا ہوا ہے، سید الشہداء کے پاس پہنچے ہیں. سید الشہداء نے کہا ارفع راسک یا حر، اپنے سر کو بلند کرو، کیونکہ حسین کے لشکر میں آ گئے ہو اور حسین غلاموں کے سر جھکے ہوئے برداشت کرتے ہی نہیں، خطا معاف کرتے. وہ جو کہا سقلت امک یا ہو جو کہا تھا، مولا حسین نے اس کا بھی جبران کیا، اس کا بھی جبران کیا. وہ تھا وہ آخری انجیکشن جو لگاتے ہیں جب آپ گاڑی ہو جاتے ہیں،
تو کارڈیو میں ڈاکٹر ایک انجیکشن لگاتے ہیں کہ یہ اگر کارگر ہو گیا تو یہ جی جائے گا. ایک جھنجھوڑا ہے حر کو. وہ انجیکشن تھا جو جناب امام حسین نے لگایا تھا کہ اس سے وہ کارگر ہو گیا. وہ جملہ بھی جو امام نے کہا تھا جناب حر کی ماں کے لیے, اس کا بھی جبران کیا. کب؟ جب ایک تو سر پہ رومال باندھا اپنی ماں کا, دوسرے زانو پہ جب جناب حر کا سر ہے تو وہاں کہا کہ اے حر تیری ماں کتنی سچی تھی کہ تیرا نام اس نے حر رکھا, انتا حر فی الدنیا والآخرہ. تو واقعا اپنے نام کی حقیقت ہے اس کے اندر. تو ناظرین یہی چیز جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تین کردار جو ہم دیکھتے ہیں, حضرت حر کا کردار, اسی طرح زہیر بن قین کا کردار, اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کردار حضرت حبیب ابن مظاہر کا کردار اور وہاب قلبی کا کردار. ہم یہ دیکھتے ہیں ہم اپنے زمانے میں بھی ایسے ہی لوگوں کے درمیان عزاداری کر رہے ہیں, جہاں پہ کتنے ہی زہیر موجود ہیں, جہاں پہ کتنے ہی حبیب بھی موجود ہیں, جہاں پہ کتنے ہی حر بھی موجود ہیں. ہم یہ دیکھیں سید الشہداء جس انداز سے ان لوگوں کو قیام کربلا اور پیام کربلا کی طرف کھینچ رکھے گئے. ہم بھی دیکھیں ہم نے آج تک کتنے زہیر فرش عزا پہ لے کے آ پائے. ہم حبیب تو پہلے ہی فرش عزا پر موجود ہیں, اور ہم کتنے وہاب قلبی فرش عزا پہ لے کے آ پائے, اور ہم کتنے کہہ سکتے ہیں کہ حر فرش عزا پہ لے پائے کہ جن کے اندر ایسی صلاحیتیں موجود تھیں کہ جو دشمن بھی صلاحیتوں کو اعتراف کر رہا تھا. کہ جیسے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام حسین کے مقابلے میں اگر اس نے بھی انتخاب کیا تو حر کو کیا رستہ روکنے کے لیے. اور سید الشہداء بھی صلاحیتوں کے قائل ہیں کہ سید الشہداء حتماً چاہتے ہیں کہ حر اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں ہمیں یہاں سے درس ملتا ہے کہ زمانے کے امام کا منتظر آج کی کربلا کے اندر, آج کی عزاداری کے اندر اگر وہی حسینی فریاد, وہی حسینی درد جو انسانیت کا اس فرش عزا پہ لانے کے لیے اس کے اندر آ جائے, تو آج کا حر اس فرش عزا پہ حتماً آ جائے. اور آتے ہیں اور ہم دیکھتے بھی ہیں, وہ مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. تو ہمیں اپنی عزاداری سے ان تمام زہیروں کو کہ جن کے اندر معرفت کے اعتبار سے ایک نادانی اور ایک سرگردانی, یا ہم کہیں گے اس زمانے کی کنفیوژن کا شکار کی وجہ سے نہیں آ پا رہے, لیکن ان کے اندر وہ شرر موجود ہے, وہ مقدمہ موجود ہے جو حسین ان کو لے کر آ رہے ہیں. بلکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم زمانے کے امام کے منتظر ہیں, لیکن ان کردار میں جب امام حسین کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین حبیب کے منتظر تھے, اور امام حسین سفر میں جیسے آیا کہ امام حسین بار بار کہتے تھے کہ نہیں وہ آئے گا, اور پوچھتے تھے کہ یہ کون آ رہا ہے. یعنی ایک اس طرح سے ایک انسان اپنی شخصیت سازی کرتا ہے زمانے کے امام کے لیے کہ زمانے کا امام اپنی تحریک کو اس کے بغیر نامکمل سمجھ رہا ہے. اس میں جناب حبیب سلام اللہ علیہ کے کمالات کو اگر آپ ملحوظ کیجئے, دیکھیے, تو پہلے آپ کو کوفے کے حالات کو دیکھنا پڑے گا کہ کوفے کے کیا حالات ہیں. کوفے کے حالات جناب مسلم سلام اللہ علیہ کے جانے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ بس اب حکومت علوی قائم ہو جائے گی. اتنے ہزاروں لوگ جو ہے جناب مسلم کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں, لیکن ایک دم سے جب حالات بدلتے ہیں اور ابن زیاد کو بھیجا جاتا ہے بصرے سے کہ تمہارے پاس بصرہ بھی ہے اور کوفہ بھی ہے, اور وہ دھوکے کے ساتھ جو ہے وہ داخل ہوتا ہے, امام حسین کے روپ میں آتا ہے اور وہ بنی ہاشم کے لباسوں میں آتا ہے. سارا مجمع جو ہے وہ اپنی وہ چیزیں جو ظاہر نہیں کرنی تھی وہ ظاہر کر دیتا ہے. تو وہ اس کے اعتبار سے فوراً آ کے پھر وہ ہر چیز کو, ناموس کو, مال کو, سب کو مباح کر دیتا ہے, قتل کو مباح کر دیتا ہے کہ اب جو ساتھ دے گا حسین ابن علی کا وہ اس کی نہ ناموس محفوظ, نہ مال اور نہ اولاد محفوظ. اب حالات بدل گئے, اب مسلم تنہا رہ گئے. جس حد تک جناب لوگوں نے ساتھ دینا تھا وہ ساتھ دے چکے, لیکن اب چونکہ حالات بدل گئے, مولا حسین کے بقول کے الناس عبید الدنیا, اور دین ان کے زبانوں پہ ذائقے کی طرح ہے, جیسے تلخ ہوتا ہے تھوک دیتے ہیں. یہاں بھی حبیب سلام اللہ علیہ کی بصیرت دیکھیے آپ ان حالات میں بھی. جناب حبیب سلام اللہ علیہ کی وہ معرفت دیکھیے جو امامت سے وابستہ ہے, وہ مودت دیکھیے جو امامت سے وابستہ ہے, کہ ان حالات میں صحیح فیصلہ فرماتے ہیں کہ اب ان حالات میں اگر میں مسلم کا کم از کم ساتھ نہیں دے سکتا تو مسلم سے یہ بات تو مجھے معلوم ہو گئی نا کہ امام کربلا کی طرف گامزن ہے. پورا شہر بند ہے, اور یہ جو شہر بند ہے یہ حجت ہو جاتی, اتمام حجت ہو جاتی ان بے بصیرت امامت کا ساتھ دینے والے اور زبانی ساتھ دینے والوں کے لیے کہ ہم تو جا ہی نہیں سکتے تھے, راستہ نہیں تھا. کوئی بھی نہیں, لیکن حبیب نے اس کو توڑ دیا, مسلم ابن اوسجا نے اس کو توڑ دیا. ان پر اب کوئی حجت نہیں رہ گئی کہ جو جا سکتا تھا اسے جانا چاہیے تھا.
ان دونوں نے اس کو توڑا، اور یہ بصیرت کے ساتھ توڑا، شجاعت کے ساتھ توڑا، مودت کے ساتھ توڑا. اسی ناکے کو اور اسی رکاوٹ کو توڑ کے چلے گئے، کربلا پہنچ گئے. اور شاید یہی صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ حبیب سے سیکھنا چاہیے کہ پورا معاشرہ، پورا جو ہے سوسائٹی پوری، اور پورا جامع جو ہے مخالف وہ ہوا کرے. ہم نے بصیرت کے ساتھ امامت کا ساتھ دینا. اور پھر وہی بات کہ امامت پھر نوازتی ہے. پھر امامت نے کسی کو نہیں کہا رجل فقی، اگر کہا تو جناب حبیب کو کہا کہ رجل فقی، یعنی فقی اسی کو کہتے ہیں نا جو صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرے. اگر صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہا تو بھلو فقی کیوں نہ ہو ظاہری، لیکن وہ فقی نہیں ہے. امامت کی نظر میں وہ فقی ہے جو امامت کا ساتھ دے، تمام اسباب کے مسدود ہونے کے بعد بھی اپنی ذمہ داری کو پورا کرے، حالات کو، واقعات کو سمجھے اور قیام کرے. جناب حبیب کا قیام ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے. اور پھر وہی حبیب کو جو حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہے. جس طریقے سے کربلا کی شہادتوں کا اگر آپ ملاحظہ کیجئے تو جس طریقے سے جناب سعید کو جو شہادت حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہے. زور کی نماز پڑھنے کا وقت ہے، گئے جا کر امام حسین علیہ السلام نے کہا جاؤ حبیب ان سے اجازت لو. اور معلوم ہے آپ نے اس وقت کیا کہا جا کے امام حسین کے لیے. یہ دیکھیے عالم ان کی خباثت کہ جب عمر سعد کے پاس اجازت لینے آئے کہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں حسین، تو کہتا ہاں جاؤ جاؤ حسین سے کو جلدی نماز پڑھو تو کہ ہم معاملے کو ختم کریں. اس کا ملعون لڑکا کیا کہتا ہے؟ بابا عمر سعد سے کہتا ہے آپ حسین کو نماز کی اجازت دیں گے؟ کہا ہاں نماز تو فریضہ ہے، واجب ہے، اس کی اجازت دینی چاہیے. پلٹ کے کہتا بابا انہوں نے اگر نماز پڑھ لی ہماری اجازت سے تو ہم جو لشکر کو گمراہ کر کے لائیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ لشکر منحرف ہو جائے گا اگر ہم ان کے اسلام کا اعلان کر لیں اور اس کو قبول کر لیں. وہاں اس نے پھر کیا کہا؟ امام حسین کو اجازت دینے کے بعد حملے کا حکم دیا. اب امام حسین نے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نماز خوف ہے. نماز خوف کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ لوگ حفاظت کریں گے، کچھ لوگ نماز پڑھیں گے. مختلف لوگوں کی مختلف وہاں ذمہ داریاں ہیں. سعید کی ذمہ داری کہاں ہے؟ بالکل امام حسین کو پشت کر کے کھڑا ہونا ہے، چیزوں کو محسوس کریں. امامت کو پشت کیے ہوئے کھڑے ہیں سعید، لیکن یہ وہ پشت ہے جو حفاظت کے لیے ہے، نہ کہ توہین کے لیے. سعید کھڑے سامنے مولا حسین کی طرف. اب دشمن نے حملہ کرنا، دشمن کا ہدف کون ہے؟ امام حسین. کسی بھی طریقے سے اسی حملے میں حسین کو ختم کر دو. پورا لشکر اسی خواہش میں ہے. لیکن سعید نے اور حبیب کا جو لشکر جو حفاظت کے لیے کھڑا ہے، اس نے ایک تیر لشکر میں نماز کو کسی کو لگنے نہیں دے رہے. خصوصاً امام حسین کی حفاظت کرنی ہے. جناب سعید مکمل جناب امام حسین کے آگے کھڑے اور اس طریقے سے جہاد کر رہے ہیں کہ تلوار کی نوک ریت میں ہے اور دستہ جناب سعید کے یہاں لگا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دوران حملے کی وجہ سے میری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے اور میں گروں. ان کو اپنے گرنے کی فکر نہیں ہے، کوئی تیر حسین کو نہ لگ جائے، کوئی تیر حسین تک نہیں پہنچے. یعنی اب آپ دیکھیے سعید کیا سکھا رہے ہیں؟ کچھ ہو جائے تمہارا کچھ حال ہو جائے، امامت پر کوئی حملہ اور حرف نہ آئے. یعنی محافظ ہے امامت کا، نہ کہ ہم یہ کہیں کہ فقط ظاہری ایک نماز کی محافظت نہیں. حسین علیہ السلام نماز کو بچا رہے ہیں اور سعید حسین کو بچا رہے ہیں. کتنا فرق ہے دونوں معاملوں میں. اور یہی ہوا 17 تیر، مقتل کہتا ہے 17 تیر صرف چہرے پہ لگے جناب سعید کے. اور جس وقت امام نماز پڑھ کر گئے ہیں سعید کے تب وہ گرے، اور جب گرے ہیں تو زانو پہ امام حسین کے جناب سعید کا سر. اور پھر امام حسین کو دیکھ کر سعید کو تو یہ کہنا چاہیے تھا نا مولا میں نے بڑا کام کر دیا، معاذ اللہ، مولا میں نے تو بس مجھ سے زیادہ تو کسی نے کچھ کیا ہی نہیں، معاذ اللہ. جس طریقے سے بعض لوگ جو ہے نا تھوڑی سی نیکی کر کے سمجھ رہے ہوتے ہیں، نہ تھوڑا سا خرچ کر دیا مجلس پہ، تھوڑا سا خرچ کر دیا کسی چیز پہ راہ الہی میں، تو سمجھتے ہیں انہوں نے معاذ اللہ پر یا مولا پہ احسان کر دیا. وہاں جناب سعید ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ایک جملہ ہے کہ اوفیت ابن رسول اللہ، کیا میں نے امام حسین سے کہا کیا میں نے وفا کا جو حق تھا وہ ادا کیا کہ نہیں کیا. ہمیں بھی چاہیے ہر مجلس کے بعد، ہر کام کے بعد کربلا کا رخ کریں اور یہ کہیں اوفیت ابن رسول اللہ، مولا ہم نے اپنا حق ادا کر دیا. اور پھر مخاطب کیا جناب حبیب نے جب جناب سعید کو، تو سعید کہتے ہیں
کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میری آخری وصیت کیا ہے حبیب، تو میری آخری وصیت یہ کہ اوصیکم بہذا الرجل، میں حسین کے سلسلے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. ایسے فنا فی الحسین ہیں، ایسے فنا فی الولایت اور امامت ہیں، اور یہی وہ نمونے ہیں جو کمال انتظار فرج میں ہمارے لیے نمونے عمل ہے. یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ناظرین جناب سعید کی زندگی میں اگر ہم خلاصہ کریں اس کو کہ جناب سعید کی زندگی کے اندر ہمیں امامت اور امام و زندگی و شہادت دونوں میں محور نظر آ رہی ہے، اور اتنا کچھ امامت کی محافظت اور امام کی محافظت میں کرنے کے بعد بھی سعید اپنے آپ سے راضی نظر نہیں آ رہے، کہ جیسے بیان ہوا کہ ہمیں بھی ہم جو کچھ تھوڑا بہت سید الشہداء کی بارگاہ میں کچھ سعادت حاصل کرتے ہیں، لیکن ہم کبھی کبھی ایسا سمجھتے ہیں کہ واقعا ہم نے کوئی بہت بڑا کام انجام دیا ہے، لیکن سعید اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی زمانے کے امام سے تائید حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کیا جو کچھ میں نے انجام دیا ہے ابھی بھی یہ وفا کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا. تو ہمیں بھی اپنے نامہ اعمال جو پہلے ہی امام کی بارگاہ میں موجود ہیں، ایک تو ہم اپنے آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، اور دوسرا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امام ہم سے راضی ہیں یا نہیں ہے. اگر امام نے رضایت کا سرٹیفکیٹ دے دیا اور زمانے کے امام سے اپنے امور کی طرف امور کے بارے میں ہمیں یقین حاصل ہوتا ہے، تو یہ وہ کامیابی ہے جس کو سعید سمجھ رہے تھے کہ اب شاید میں نے کچھ بارگاہ امامت کے اندر کام انجام دے دیا. تو ہم جناب سعید کی زندگی سے یہ سیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے کا امام کی محافظت، یعنی کہ کتنے تیر میں نے آج وہ کھائے کہ جو اگر میں نہیں ہوتا تو زمانے کے امام کو لگتے، یا کتنی باتیں اب یہ تو وہاں پہ تیر ہے، لیکن اگر آج ہم زمانے کے امام کے ظہور کی بات کریں تو ہو سکتا ہے آج کے کلچر سے، آج کے معاشرے سے، آج کے نظاموں سے ہو سکتا ہے کبھی کسی زبان کا تیر، کبھی کسی کی بات کا تیر، کبھی کسی کی تہمت کا تیر. میں نے اپنے زمانے کے امام کی خاطر اپنے دل کو کتنا رنجیدہ کیا. میں نے ہم تو اپنے درجے کے اوپر سوچ سکتے ہیں کہ جس کی اوج ہمیں سعید کی زندگی میں نظر آتی ہے، تو میں نے کتنے لوگوں کو برداشت کیا صرف اس وجہ سے کہ مجھے ان کو امامت کے قریب کرنا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں جناب سعید کی زندگی میں ظہور کی زمینہ سازی کے لیے ایک بہترین اسوہ منتظر امام زمانہ کے لیے موجود ہے. يا ابن الزهراء